فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو چیزیں بھی ان دونوں کے درمیان ہیں ان کا، ان کنتم موقنین، بشرط یہ کہ تم یقین رکھنے والے ہو۔ قال، فرعون کہنے لگا لمن حولہ، ان لوگوں سے جو ارد گرد تھے اس کے، الا تستمعون، تم سن نہیں رہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ قال، فرعون کہنے لگا ان رسولکم الذی، تمہارا یہ رسول، ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، یہ تو یقیناً پاگل ہے اور دیوانہ ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال، فرعون کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا، لأجعلنک من المسجونین، تو یقیناً میں تمہیں قیدیوں میں شامل کر لوں گا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگر میں تمہارے پاس کوئی کھلی ہوئی چیز لے آؤں تو بھی؟ قال، فرعون کہنے لگا فأت بہ، لاؤ پیش کرو اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ فألقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، فإذا هي ثعبان مبین، تو یکا یک وہ ایک کھلا اور نمایاں اژدہا بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ کھینچ کر بغل سے نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو یکا یک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا بن گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں
قال فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ چونکہ فرعون نے اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو بہکا کر رکھا ہوا تھا، اور فرعون نے انہیں یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ معبود اور رب صرف اور صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ان سب کا یہی عقیدہ تھا کہ رب العالمین تو فرعون ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی طرف دعوت دی تو اس لیے اس کو یہ ایک نیا عقیدہ اس کے سامنے جب آیا تو وہ ڈر گیا کہ یہ میری قوم کہیں اس طرف نہ چل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں تو اس نے فوراً یہ سوال کیا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ مقصد یہی تھا کہ میرے علاوہ تو کوئی رب ہے ہی نہیں، تو پھر رب العالمین تم کس کو کہہ رہے ہو؟ چنانچہ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنا جامع جواب عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جواب پسند آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کی زینت بنا دیا۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، میرے رب نے ہر چیز کو ایک خاص تخلیق دی اور پھر اس کو راستہ بھی بتا دیا۔ انسان کی ایک خاص صورت ہے، انسان کی رہنمائی اللہ نے کر دی۔ اسی طرح جو ہے جتنے پرندے ہیں، ہر پرندے کی ایک خاص تخلیق ہے، اور ہر پرندہ جانتا ہے میں نے خوراک کیا کھانی ہے، کہاں سے کھانی ہے، اپنے بچوں سے پیار کیسے کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو پالنا کیسے ہے، ان کا گھونسلہ کیسے بنانا ہے۔ ہر جانور جانتا ہے، سمندر کی مخلوقات، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ایک خاص صورت میں پیدا کیا، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رہنمائی بھی ڈال دی۔ چنانچہ شہد کی مکھی کتنے جنگلات کے اندر پھرتی ہے، لیکن جتنا بھی گھنا جنگل ہو، شہد کی مکھی اپنا گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انسان ہو سکتا ہے بھول جائے اپنے گھر کا راستہ اگر کہیں بڑا ہی گمسان کی آبادی ہو، لیکن شہد کی مکھی کہیں بھی دور نکل جائے وہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے توحید ہیں۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک چیز کو پیدا اللہ نے کیا اور سب کا ہادی وہ ہے۔ یہاں پر یاد رہے بعض منطقیوں نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے اور کہا فرعون کا سوال اللہ کی ماہیت سے تھا، یہ محض غلط ہے۔ یعنی بعض جو ہے وہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وما رب العالمین سے فرعون یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رب العالمین کس چیز کا کے بنے ہوئے ہیں؟ جیسے انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو فرعون نے یہ کہا رب العالمین کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ وما سے بعض علماء نے یہ لکھا ہے وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا وہ غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو رب العالمین کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو جو بندہ مانتا ہو، پہلے تو اسٹیج ہے، پہلے مانو تو صحیح نا، اس کے بعد پوچھو کہ اللہ رب العالمین کس چیز کے ہیں۔ وہ تو مانتا ہی نہیں تھا، اس لیے وما رب العالمین کا مطلب ہے کہ اس نے یہ حیرانگی سے پوچھا رب العالمین ہے کیا چیز، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو تم میں سے پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ میرے علاوہ بھی رب العالمین کوئی ہے۔ تو اسی عقیدے کو وہ ظاہر کرتا تھا، اور ہر ایک کو اپنی عوام میں اس نے یہ اپنا عقیدہ گھونٹ گھونٹ کر پلایا ہوا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حکمران ایسے بھی ہوتے ہیں جو عوام کے عقلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے حکمران بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرعون کا قصہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ اس نے اپنی پوری قوم کی مت مار دی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دی۔
اس کا مطلب ہے ایسے حکمران ہو سکتے ہیں جو تھنکنگ پاور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دیں، اس قدر لوگوں کو گمراہ کریں اور اس قدر لوگوں کو ڈی ٹریک کریں کہ لوگ صحیح وے کے اندر سوچنا بھی چھوڑ دیں. اور یہ بہت ہی خطرناک ایسے حکمران ہوتے ہیں، وہ پوری قوم کو تباہی کے دہانے کے اوپر لے آتے ہیں. بالکل یہی جو ہے نا فارمولہ فرعون کا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاستخف قومہ، اس نے اپنی ساری قوم کو سوچنے سمجھنے سے بالکل عاری کر دیا، ان کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی. فاطاؤ، سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑے. انہم کانوا قوما فاسقین، سب نافرمان تھے، کسی ایک میں بھی عقل نہیں تھی. فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے بدلہ لے کے چھوڑا پھر. فاغرقناہم اجمعین، سب کو ہم نے غرق کر دیا، دریا میں ڈبو دیا. تو جو چیز زیادہ خطرناک اور ڈینجرس ہوتی ہے نا، اس کو جو ہے نا پانی کے اندر اس کی موت ہوتی ہے، اس کو ڈبویا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے نا جو سامری نے بس بچڑا بنایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، میں اس کو جلاؤں گا اور اس کی راکھ کو دریائے نیل میں بہاؤں گا. اس لیے جو سخت جادو وغیرہ کا کچھ چیزیں تعویذ وغیرہ اس طرح کی گھر سے ملے تو علماء یہ کہتے ہیں اس کو پانی میں بہا دینا چاہیے. وہ پانی میں بہانے سے وہ چیز زائل ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنے سخت ترین دشمن کو بھی پانی میں ڈبو کے مارا ہے، اس لیے کہ پانی کی موت انتہائی خطرناک اور خوفناک موت ہے. پانی کی موت جو ہے انتہائی خطرناک اور خوفناک موت ہے. اور حدیث میں اس سے پناہ مانگی کہ یا اللہ میں کبھی غرق ہو کے نہ مروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ میں کبھی غرق ہو کے نہ مروں، کبھی میں جل کے نہ مروں، کبھی میں کسی چیز کے سے نیچے گر کے نہ مروں، اور کبھی میرے اوپر کوئی چیز نہ گرے کہ اس کے گرنے سے میں مر جاؤں. یہ ساری حدیث کے اندر پناہ مانگی. پاس اس کے سوال پر رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے جواب دیا کہ جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب پر قادر ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں. آسمان بھی اسی کا ہے اور نچلی مخلوق سفلی مخلوق زمین بھی اسی کی ہے. ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں سب اسی کی پیدا کی ہیں. یہ انتہائی شارٹ ورڈ کے اندر انتہائی جامع تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا. انتہائی شارٹ ورڈز کے اندر اللہ تعالیٰ کا انتہائی جامع تعارف ہے. آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. سب کا وہ رب العالمین، اس کا خالق بھی وہ ہے، کنٹرول بھی وہ کر رہا ہے، رزق بھی وہ دے. اگر تمہارے دل یقین کی دولت سے محروم نہیں ہے، بشرط یہ کہ تم یقین کرو. یقین کرنے والوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے رب ہے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو فرعون سے آگے کوئی جواب نہ بن سکا، اس لیے اس نے بات کو مذاق میں ٹالنے کے لیے، لوگوں کو اپنے بتائے ہوئے عقیدے پر جمانے کے لیے یہ کہنے لگا الا تستمعون، دیکھا ہے، سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے، میں نے تمہیں کیا سکھایا ہے، اور یہ سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ الا تستمعون، سنتے نہیں ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ میرے علاوہ کسی اور کو جو ہے اللہ مانتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی بے التفاتی سے اور بات کو گھمانے پھرانے سے بالکل بھی نہیں گھبرائے، اور انہوں نے مزید اللہ رب العالمین کی توحید پر دلائل دینا شروع کر دیے، اور وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر کہ ربکم و رب آبائکم، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے. انہوں نے اور مزید مضبوط دلیل دی کہ میں یہ تو ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نا، تم لوگوں کا رب ہے آسمان اور زمین کا رب ہے، جو پہلے باپ دادے بھی تمہارے گزر گئے ان کا رب بھی وہی ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اور اچھی دلیل دی. اور اگر تم فرعون کو اللہ مانتے ہو تو ذرا یہ سوچو کہ فرعون کا جو باپ تھا اس کا رب کون تھا.
موسیٰ علیہ السلام بات کو اور مضبوطی کی طرف لے گئے اور قوی دلیل دی کہ اگر تم بالفرض اس کو رب مانتے ہو تو یہ سوچو یہ پیدا کس سے ہوا ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کا باپ کون تھا۔ یہ تو ابھی تم لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا، جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت کون نظام چلا رہا تھا؟ تو وہ ان سب کا اللہ ہی رب ہے، بس وہی جو تم لوگوں کا اور تمہارے باپ دادوں کا رب ہے وہی میرا رب بھی ہے، اور میں اسی کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کی کوئی وہ تاب نہ لا سکا، اور اتنے روشن اور چکا چوند دلائل سے وہ کوئی جواب نہ دے سکا، تو لوگوں کو کہنے لگا ارسل الیکم لمجنون، چھوڑو اس کو، یہ تو پاگل آدمی ہے، اس کی بات کی طرف دھیان ہی نہ دو، یہ تو پاگل آدمی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ عقل والا ہوتا اور صحیح آدمی ہوتا، صحت مند آدمی ہوتا، تو میرے علاوہ یہ کسی کو رب ہی نہ مانتا۔ صحیح عقل مند اور باشعور لوگ سب مجھے رب مانتے ہیں، یہ تو کوئی اور آدمی لگتا ہے، لہٰذا اس کے لغو کلام اور اس کی فضول باتوں کو سنو بھی نہیں، اس سے بے تعلق ہو جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ان سب باتوں سے بے تعلق ہو کر سنو، وہ رب جو ہے میرا رب بھی ہے اور مشرق اور مغرب کا رب بھی ہے، سورج، چاند، ستارے اور یہ سب چیزیں، مشرق سے چڑھتا ہوا سورج، مغرب کی طرف اترتا ہوا سورج، یہ سب کا رب وہی ہے۔ اگر فرعون اپنی الوہیت کے دعوے میں سچا ہے تو ذرا ان کو کنٹرول کر کے دکھائے، سورج کو کبھی مغرب سے نکال کے دکھائے۔ اس لیے اگلا انہوں نے کیا کہا کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب بھی ہے، جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرعون اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو سورج کو ذرا کنٹرول کرے اور اسے حکم دے دوبارہ جو ہے نا مشرق میں جاؤ یا مغرب سے نکلو۔ یہی بات خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بادشاہ سے بوقت مناظرہ نمرود سے کہی تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو چیزوں کو زندگی دیتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور جان ڈالتا ہے اور بچوں کو وجود دیتا ہے، خواہ وہ انسان کے بچے ہوں، جانوروں کے ہوں، پرندوں کے ہوں، اور پھر ان کو مارتا بھی ہے۔ تو وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ زندگی اور موت کا یہ مطلب ہے کہ جس بندے کی زندگی باقی ہو اس کو ختم کر دینا، جس کی ختم ہو رہی ہو اس کو باقی رکھ دینا۔ چنانچہ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک قیدی کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس نے کہا اس کی سزائے موت ختم ہے، اس کو چھوڑ دو، اور ایک بے قصور تھا اس کو بلا کر اس کو مار دو۔ کہنے لگا یہ دیکھو زندگی موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، جس کی موت آئی ہوئی تھی میں نے اس کو زندگی دے دی اور اس کو کہا جاؤ مزے کرو، اور جس کی موت نہیں آئی ہوئی تھی میں نے اس کو فوراً مار دیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو بیوقوف آدمی ہے، تو زندگی اور موت کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ تیرے تصرف اور کنٹرول میں، تو ذرا سورج کو کیا نا مغرب سے نکلے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب بھی میرا رب اللہ ہے، تو اس پر اگر کنٹرول ہے تو ذرا کر کے دکھا سورج کو کنٹرول۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ایسی تابڑ توڑ دلیلیں تھیں اور روشن دلیلیں تھیں کہ فرعون کے اوثان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا اگر ایک میں نے نہ مانا تو کیا، یہ تو دلیلوں پر دلیلیں دے رہے ہیں، یہ تو دلیلوں پر دلیلیں دے رہے ہیں، اور لہٰذا وہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے اور دمکانے لگ گیا۔ تو رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان دونوں کے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ قال لمن حولہ، ارد گرد سے کہنے لگا الا تستمعون، تم سنتے نہیں ہو؟ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارے آبائکم باپ دادا اولین جو پہلے گزرے ہیں۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، لامجنون میں لام تاکید کا ہے، یقیناً البتہ دیوانہ اور پاگل، نعوذ باللہ بولا، نعوذ باللہ۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر عقل ہے نا تو اللہ ہی مشرق اور مغرب کے رب ہے۔ اب یہ کہنے لگا
اب ذرا اپنی اس نے اتھارٹی استعمال کرنا شروع کر دی اور اپنی طاقت کہ اگر تو نے اب دوبارہ بات کی نا معبود کی میرے علاوہ کوئی ہے تو تجھے میں قید کر دوں گا، جیل کے اندر بند کر دوں گا۔ جب مباحثے کے اندر فرعون ہار گیا اور دلیل اور بیان میں غالب نہ آ سکا تو قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور اپنی شان و شوکت بتانے کے لیے، حق کو دبانے کے لیے اب اس نے جو ہے اپنی فورس استعمال کرنا شروع کر دی۔ اب عقل سے کام نہ چلا تو اب طاقت کے بل بوتے پر آگے آ گیا۔ کہنے لگا موسیٰ میرے سوا کسی اور کو معبود بنائے گا تو جیل میں سڑا سڑا کر تیری جان لے لوں گا، تو جیل میں قید رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ واعظ و نصیحت کر چکے تھے، آپ نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی اسے اور اس کی قوم کو دوسری طرح قائل کروں، تو فرمانے لگے کیوں جی، اگر میں اپنی بات کی سچائی پر کوئی معجزہ دکھاؤں تو بھی قید کرو گے مجھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بیان کر چکے تھے اللہ تعالیٰ کی وجود کے دلائل اور توحید کے دلائل، تو اس لیے کہنے لگے معجزہ دکھاؤں تو تب بھی کرو گے؟ فرعون اس کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ وہ اپنے آپ کو لوگوں کو سچائی بتا رہا تھا، تو اس لیے وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی معجزہ پیش کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ معجزہ تم نے پیش نہیں کرنا تو لوگ سارے کہتے بھئی یہ کیا بات ہے، آپ اس کو کرنے دینا جو کرتے ہیں، آپ تم کیوں روک رہے ہو اگر واقعی رب العالمین۔ اس لیے فرعون سے کوئی جواب نہ بن پڑا، تو کہنے لگا اچھا اگر آپ سچے ہیں تو پیش کریں پھر کچھ معجزہ۔ آپ نے سنتے ہی اپنی عصا لکڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اسے زمین پر ڈال دیا، بس اس کا زمین پر گرنا ہی تھا کہ خوفناک اژدہا وہ بن گیا، اور اژدہا بھی بہت بڑا، تیز کچلیوں اور دانتوں والا، ہیبت ناک ڈرونی شکل والا اور خوفناک شکل والا، منہ پھاڑے ہوئے اور پھنکارتا ہوا پھرنے لگا۔ ساتھ ہی اپنے گریبان میں اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا اور نکالا تو چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلا، سورج کی طرح نہیں، چاند کی طرح، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، سفید دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون کی قسمت چونکہ ایمان سے خالی تھی، اس لیے ایسے واضح معجزے دیکھ کر بھی اپنی بدبختی پر اڑا رہا، اور کچھ نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا یہ تو جادو کے کرشمے ہیں، یہ تو سب جادو دکھا رہا ہے، یہ تو سب جادو کے مظاہرے کر رہا ہے۔ بے شک اتنا تو میں بھی مان گیا کہ یہ ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا فنکار جادوگر ہے اور اس نے بڑا زبردست جادو دکھایا ہے، اور جادو بھی کمال کا ہے، یہ اپنے فن جادوگری میں استاد کامل ہے۔ پھر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو اس نے ایک اور بات گھڑی اور کہنے لگا یہ ایسے ہی شعبدے دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہے گا، اور جب کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر یہ بغاوت کا جھنڈا بلند کر دے گا اور پھر تمہیں مغلوب کر کے اس ملک میں قبضہ کر لے گا۔ اس کے استیصال اور اس کی جڑ اکھاڑنے کی فکر ابھی سے کرنی چاہیے۔ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ فرعونیوں سے اللہ نے وہ بات کہلوائی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عام تبلیغ کا ایک موقع مل گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا تو سارے کہنے لگے کہ جس دن عید ہوگی، جس دن پوری قوم میلے لگاتی ہے اور جشن مناتی ہے، اس دن اس کو اکٹھا کرو، اس دن کا ٹائم اس کو دو کہ اس دن آئے ہمارے مقابلے کے لیے، ہم بھی سارے ماہر فن جادوگروں کو اکٹھا کرتے ہیں، اس دن پوری عوام کے سامنے یہ مقابلہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ حق اور باطل کا مقابلہ سب کے سامنے ہو، اور جو ہے کیا ہو کہ دن چڑھے، یعنی کہ ضحیٰ کہ چاشت کے وقت 10-11 بجے کا ٹائم ہو، سورج نکلا ہوا ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیسا جادوگر ہے،
اور ہم جادو میں تو ہم ہی جیتیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایسا وقت مقرر فرما دیا اپنے علم اور اپنی قدرت سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو ان کے جادو یعنی کہ معجزہ بھی سب لوگوں کو پتہ چل جائے، اور معجزہ ظاہر کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطاب کیا تھا پوری قوم سے، اور اس کی وجہ سے وہی لوگ سمجھ گئے تھے کہ جو ہے یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے واقعی نبی ہیں، جادوگر اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہوتے۔ تو مقابلے کے لیے سب لوگ آگے، قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر میں کوئی شیء مبین واضح چیز لے کر آؤں پھر بھی تم نہیں مانو گے، تو کہنے لگا فأت بھی، تم آپ لے کر آئیں، پیش کریں اگر آپ سچے ہیں۔ تو انہوں نے ڈالا القا، انہوں نے ڈالا، ہر جگہ قرآن مجید میں کے اندر القا کا لفظ ہے۔ القا کا مطلب پھینکنا نہیں ہوتا بلکہ آرام سے یوں ڈالا اپنا عصا، تو ثعبان اسدہا کو کہتے ہیں، اور ثعبان کے علاوہ بھی الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ اور اپنا نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، اپنا ہاتھ کھینچا یعنی بغل میں ڈال کے یوں کھینچ کے نکالا جو ہے نا، فَإِذَا یکا یک وہ بیضاء سفید ہو گیا، للناظرین، ناظرین کہتے ہیں دیکھنے والوں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا